Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ ہم دوستوں نے وادی ہنزہ کی سیر کا پروگرام بنایا جو گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ اس سیر کے دوران ہمیں وہاں کے رہن سہن، رسم و رواج اور مذہبی اعتقادات کو جاننے کا موقع بھی ملے گا۔ وادی ہنزہ میں مختلف فرقے امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، نہ مذہب پر لڑائی ہوتی ہے اور نہ ہی جرائم کی شرح زیادہ ہے۔ وہاں کے لوگ انتہائی خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے سفر ناموں میں پڑھا تھا۔ ہم دوستوں نے وادی ہنزہ کی سیر کا پروگرام بنایا جو گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ اس سیر کے دوران ہمیں وہاں کے رہن سہن، رسم و رواج اور مذہبی اعتقادات کو جاننے کا موقع بھی ملے گا۔ وادی ہنزہ میں مختلف فرقے امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، نہ مذہب پر لڑائی ہوتی ہے اور نہ ہی جرائم کی شرح زیادہ ہے۔ وہاں کے لوگ انتہائی خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے سفر ناموں میں پڑھا تھا۔ سوال نمبر 2۔ کھیلوں میں بڑھتی دلچسپی کے پیش نظر یورپی ممالک نئے کھیل دریافت کرنے لگے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل کینیا میں بھی شتر مرغ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ لوگوں نے اپنے پالتو شتر مرغوں پر بیٹھ کر دوڑ کے مقابلے کی تیاریاں شروع کی۔ اس کھیل کی خاص بات یہ ہے کہ آدمی کے بیٹھنے کے باوجود شتر مرغ انتہائی تیز دوڑتا ہے، بلکہ اس کے پروں کو چھیڑنے سے اس کی رفتار میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کھیلوں میں بڑھتی دلچسپی کے پیش نظر یورپی ممالک نئے کھیل دریافت کرنے لگے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل کینیا میں بھی شتر مرغ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ لوگوں نے اپنے پالتو شتر مرغوں پر بیٹھ کر دوڑ کے مقابلے کی تیاریاں شروع کی۔ اس کھیل کی خاص بات یہ ہے کہ آدمی کے بیٹھنے کے باوجود شتر مرغ انتہائی تیز دوڑتا ہے، بلکہ اس کے پروں کو چھیڑنے سے اس کی رفتار میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3۔ چائے ایک ایسا مشروب ہے جو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ لوگ اسے صبح کے وقت اپنی توانائی بڑھانے کے لیے پیتے ہیں تاکہ دن کا آغاز تازگی اور جوش کے ساتھ ہو۔ چائے نہ صرف کسی خاص عمر کے لوگوں کے لیے ہے، بلکہ بچے، جوان اور بزرگ سب لوگ اسے نوش کرتے ہیں۔ یہ نہ کسی خاص طبقے کے لوگوں تک محدود ہے اور نہ ہی کسی خاص جگہ یا ملک تک۔ دنیا کے مختلف ثقافتوں میں چائے کو مختلف طریقوں سے بنایا اور پیا جاتا ہے۔ چائے ایک ایسا مشروب ہے جو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ لوگ اسے صبح کے وقت اپنی توانائی بڑھانے کے لیے پیتے ہیں تاکہ دن کا آغاز تازگی اور جوش کے ساتھ ہو۔ چائے نہ صرف کسی خاص عمر کے لوگوں کے لیے ہے، بلکہ بچے، جوان اور بزرگ سب لوگ اسے نوش کرتے ہیں۔ یہ نہ کسی خاص طبقے کے لوگوں تک محدود ہے اور نہ ہی کسی خاص جگہ یا ملک تک۔ دنیا کے مختلف ثقافتوں میں چائے کو مختلف طریقوں سے بنایا اور پیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4۔
ملک کے مختلف شہروں میں موسم ہر جگہ یکساں نہیں رہتا کیونکہ ہر شہر کی زمین اور مقام کے حساب سے گرمی اور سردی مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پر جن شہروں کی زمین ہموار اور میدان نما ہوتی ہے، یعنی پہاڑ یا بلندی کم ہو، وہاں گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، جیسے لاہور، ملتان اور فیصل آباد میں گرمی زیادہ رہی، جبکہ شمالی یا پہاڑی شہروں جیسے اسلام آباد، مری اور پشاور میں نسبتاً ٹھنڈا رہا کیونکہ وہاں پہاڑ زیادہ ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں موسم ہر جگہ یکساں نہیں رہتا کیونکہ ہر شہر کی زمین اور مقام کے حساب سے گرمی اور سردی مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پر جن شہروں کی زمین ہموار اور میدان نما ہوتی ہے، یعنی پہاڑ یا بلندی کم ہو، وہاں گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، جیسے لاہور، ملتان اور فیصل آباد میں گرمی زیادہ رہی، جبکہ شمالی یا پہاڑی شہروں جیسے اسلام آباد، مری اور پشاور میں نسبتاً ٹھنڈا رہا کیونکہ وہاں پہاڑ زیادہ ہیں۔ سوال نمبر 5۔ ہوائی سفر آسانیوں اور سہولتوں کا سفر ہے جس سے آپ تیز رفتاری سے طویل فاصلے مختصر وقت میں طے کر لیتے ہیں۔ دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس کی بدولت دوسرے ملک میں آنا جانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہوائی جہاز میں پرسکون نشستیں موجود ہوتی ہیں، کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، خوش لباس مہربان میزبان خدمت کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہوائی سفر آسانیوں اور سہولتوں کا سفر ہے جس سے آپ تیز رفتاری سے طویل فاصلے مختصر وقت میں طے کر لیتے ہیں۔ دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس کی بدولت دوسرے ملک میں آنا جانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہوائی جہاز میں پرسکون نشستیں موجود ہوتی ہیں، کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، خوش لباس مہربان میزبان خدمت کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 6۔ کوئی بھی کہانی صرف ایک کہانی ہی نہیں ہوتی بلکہ کئی کہانیوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اکثر کہانی کا اختتام ایک اور کہانی کو جنم دیتا ہے جو مزید کہانیوں کی شروعات ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تلخ، کچھ کھٹی میٹھی، کچھ پر اسرار واقعات سے بھری ہوتی ہیں۔ کہانیوں کو چننے میں پڑھنے والے کے ذوق کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسے پڑھ کر لوگ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنی الجھنوں سے نجات پاتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی صرف ایک کہانی ہی نہیں ہوتی بلکہ کئی کہانیوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اکثر کہانی کا اختتام ایک اور کہانی کو جنم دیتا ہے جو مزید کہانیوں کی شروعات ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تلخ، کچھ کھٹی میٹھی، کچھ پر اسرار واقعات سے بھری ہوتی ہیں۔ کہانیوں کو چننے میں پڑھنے والے کے ذوق کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسے پڑھ کر لوگ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنی الجھنوں سے نجات پاتے ہیں۔ سوال نمبر 7۔ مغلیہ حکومت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ مغلیہ خاندان کے بانی کا نام ظہیر الدین بابر تھا اور اس خاندان کے مشہور بادشاہ ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب تھے۔ بہادر شاہ ظفر پر ہندوستان کی 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا اور انگریز ہندوستان کے حاکم بن گئے۔ مغلیہ حکومت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ مغلیہ خاندان کے بانی کا نام ظہیر الدین بابر تھا اور اس خاندان کے مشہور بادشاہ ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب تھے۔ بہادر شاہ ظفر پر ہندوستان کی 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا اور انگریز ہندوستان کے حاکم بن گئے۔ سوال نمبر 8۔ امتحان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، پڑھائی ضرور کرو مگر ہر کام اعتدال میں رہ کر کرنا چاہیے۔ آپ کو سیر و تفریح کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے تاکہ صحت برقرار رہے۔ امتحان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، پڑھائی ضرور کرو مگر ہر کام اعتدال میں رہ کر کرنا چاہیے۔ آپ کو سیر و تفریح کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے تاکہ صحت برقرار رہے۔
مشق نمبر 1 ختم ہوئی. اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے. پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں. مشق نمبر 2 سوال نمبر 9. پابندی وقت پر ایک تقریر سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں. آپ یہ تقریر 2 بار سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس میں بے شمار خزانے اور مخلوقات پیدا کی، لیکن اشرف المخلوقات ہونے کا مرتبہ صرف انسان کو ملا. نہ صرف یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اپنا نائب بھی بنایا ہے. کائنات کی ہر چیز انسان کے اختیار میں رکھی گئی ہے اور وسائل و اسباب کی تخلیق بھی اس کے فائدے کے لیے کی گئی ہے. ہر شے انسان کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اور اس کے حق میں نعم البدل فراہم کرنے کے لیے تخلیق کی گئی ہے. لیکن ایک چیز جو کبھی واپس نہیں آ سکتی وہ وقت ہے. وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے جس سے انسان کی کامیابی جڑی ہوئی ہے. گھڑی کی ایجاد سے ہم وقت معلوم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا آلہ نہیں بنایا جا سکا جو وقت کو قابو میں کرے. باقی تمام ایجادات کے ذریعے زمانہ صدیاں، سال، مہینے، دن، گھنٹے اور سیکنڈوں میں گزرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا فارغ وقت. عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی مدت کو فضول کاموں میں نہ صرف کریں. قدرت ہر چیز میں وقت کی پابندی کا درس دے رہی ہے. سورج کا وقت پر طلوع و غروب ہونا، چاند کی گردش، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات میں وقت کی پابندی کائنات کے حسن و جمال کا حصہ ہے. کام کو وقت پر کرنا خوشحالی، ذہنی سکون اور کامیابی کا ذریعہ ہے، جبکہ کام کو مؤخر کرنا بربادی ہے. طالب علم، استاد یا کسی دفتر میں ملازم ہونے کے ناطے وقت کی پابندی آپ کو ایک منظم اور ذمہ دار شخصیت بناتی ہے. آپ دوسروں کو زحمت سے بچائیں گے اور روزمرہ کی ٹال مٹول اور شرمندگی سے چھٹکارا حاصل کریں گے. وقت کی پابندی آپ کے اندر حقیقت پسندی، شعور اور مثبت سوچ پیدا کرتی ہے. اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں.
اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس میں بے شمار خزانے اور مخلوقات پیدا کی، لیکن اشرف المخلوقات ہونے کا مرتبہ صرف انسان کو ملا۔ نہ صرف یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اپنا نائب بھی بنایا ہے۔ کائنات کی ہر چیز انسان کے اختیار میں رکھی گئی ہے اور وسائل و اسباب کی تخلیق بھی اس کے فائدے کے لیے کی گئی ہے۔ ہر شے انسان کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اور اس کے حق میں نعم البدل فراہم کرنے کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ لیکن ایک چیز جو کبھی واپس نہیں آ سکتی وہ وقت ہے۔ وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے جس سے انسان کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ گھڑی کی ایجاد سے ہم وقت معلوم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا آلہ نہیں بنایا جا سکا جو وقت کو قابو میں کرے۔ باقی تمام ایجادات کے ذریعے زمانہ صدیاں، سال، مہینے، دن، گھنٹے اور سیکنڈوں میں گزرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا فارغ وقت۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی مدت کو فضول کاموں میں نہ صرف کریں۔ قدرت ہر چیز میں وقت کی پابندی کا درس دے رہی ہے۔ سورج کا وقت پر طلوع و غروب ہونا، چاند کی گردش، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات میں وقت کی پابندی کائنات کے حسن و جمال کا حصہ ہے۔ کام کو وقت پر کرنا خوشحالی، ذہنی سکون اور کامیابی کا ذریعہ ہے، جبکہ کام کو مؤخر کرنا بربادی ہے۔ طالب علم، استاد یا کسی دفتر میں ملازم ہونے کے ناطے وقت کی پابندی آپ کو ایک منظم اور ذمہ دار شخصیت بناتی ہے۔ آپ دوسروں کو زحمت سے بچائیں گے اور روزمرہ کی ٹال مٹول اور شرمندگی سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ وقت کی پابندی آپ کے اندر حقیقت پسندی، شعور اور مثبت سوچ پیدا کرتی ہے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ اتحاد و اتفاق کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
पहली राय। मेरे नज़दीक दुनिया में इत्तेफाक से बढ़कर कोई शय नहीं है। ये इत्तेफाक ही है जिससे निज़ाम कायनात चल रहा है। सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन, पहाड़, जंगल, सहरा, समंदर और दरिया, ये सब इत्तेफाक के असूल पर ही कायम हैं और इसी से ये कायनात वजूद में आई है। दूसरी राय। मेरे ख्याल में कतरों का मिलकर दरिया बनना, बूंदों का बारिश की सूरत इख्तियार करना और ईंटों से इमारत का वजूद में आना सब इत्तेफाक ही की बदौलत मुमकिन है। हम सब इंसान भी एक दूसरे के मोहताज हैं और हम सिर्फ इत्तेफाक और ताउन के बलबूते पर ही जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम सब काम अकेले नहीं कर सकते। तीसरी राय। मेरी राय के मुताबिक इत्तेफाक से काम जल्द और अच्छा होता है। 2 और 2 जब मिल जाते हैं तो 11 के बराबर ताकत पैदा हो जाती है। हम बहसीयत कौम अगर इत्तेफाक से काम करें तो दुश्मनों पर गलबा पा सकते हैं। कमजोर से कमजोर लोग भी जब मिल जाते हैं तो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि किसी भी बड़ी ताकत को ज़ीर कर सकते हैं। चौथी राय। अगर हम जिंदगी की मंसूबाबंदी पर गौर करें तो ये हर काम इत्तेफाक से शुरू होकर इत्तेफाक पर ख़त्म होता है, चाहे घर बसाना हो या नौकरी करनी हो। हमें हमेशा इत्तेफाक और ताउन से काम लेना पड़ता है। इत्तेफाक की बदौलत हम दूसरे के बुरे वक्त में उनके काम आ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। पांचवी राय। मेरे नज़दीक इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहिरा हमें ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब करता है। इस्लाम हमें अखुवत और भाईचारे का दर्स देता है। अगर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहेंगे तो मुसलमानों की तादाद में इजाफा होगा और हर कोई हमसे आपसी रब्त व ज़ब्त और मेल जोल बढ़ाएगा। छठी राय। मेरे अब्बा मुझे बताते हैं कि इक्तसादी तरक्की भी इत्तेफाक की बदौलत मुमकिन होती है। तमाम ममालिक एक दूसरे के लिए अपनी सरहदें खोल देते हैं, दूसरे ममालिक के बाशिंदों को अपने मुल्क में काम करने की इजाज़त देते हैं और उन्हें वहाँ मुआशरती और समाजी मौके फराहम करते हैं। ये सब इत्तेफाक की ही बरकतें हैं। अब आप ये गुफ्तगू दोबारा सुनें। पहली राय। मेरे नज़दीक दुनिया में इत्तेफाक से बढ़कर कोई शय नहीं है। ये इत्तेफाक ही है जिससे निज़ाम कायनात चल रहा है। सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन, पहाड़, जंगल, सहरा, समंदर और दरिया, ये सब इत्तेफाक के असूल पर ही कायम हैं और इसी से ये कायनात वजूद में आई है। दूसरी राय। मेरे ख्याल में कतरों का मिलकर दरिया बनना, बूंदों का बारिश की सूरत इख्तियार करना और ईंटों से इमारत का वजूद में आना सब इत्तेफाक ही की बदौलत मुमकिन है। हम सब इंसान भी एक दूसरे के मोहताज हैं और हम सिर्फ इत्तेफाक और ताउन के बलबूते पर ही जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम सब काम अकेले नहीं कर सकते। तीसरी राय। मेरी राय के मुताबिक इत्तेफाक से काम जल्द और अच्छा होता है। 2 और 2 जब मिल जाते हैं तो 11 के बराबर ताकत पैदा हो जाती है। हम बहसीयत कौम अगर इत्तेफाक से काम करें तो दुश्मनों पर गलबा पा सकते हैं। कमजोर से कमजोर लोग भी जब मिल जाते हैं तो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि किसी भी बड़ी ताकत को ज़ीर कर सकते हैं। चौथी राय। अगर हम जिंदगी की मंसूबाबंदी पर गौर करें तो ये हर काम इत्तेफाक से शुरू होकर इत्तेफाक पर ख़त्म होता है, चाहे घर बसाना हो या नौकरी करनी हो। हमें हमेशा इत्तेफाक और ताउन से काम लेना पड़ता है। इत्तेफाक की बदौलत हम दूसरे के बुरे वक्त में उनके काम आ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। पांचवी राय।
میرے نزدیک اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب کرتا ہے۔ اسلام ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم اتحاد اور اتفاق سے رہیں گے تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور ہر کوئی ہم سے آپسی ربط و ضبط اور میل جول بڑھائے گا۔ چھٹی رائے۔ میرے ابا مجھے بتاتے ہیں کہ اقتصادی ترقی بھی اتفاق کی بدولت ممکن ہوتی ہے۔ تمام ممالک ایک دوسرے کے لیے اپنی سرحدیں کھول دیتے ہیں، دوسرے ممالک کے باشندوں کو اپنے ملک میں کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور انہیں وہاں معاشرتی اور سماجی موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ سب اتفاق کی ہی برکتیں ہیں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ فون پر دعا اور ردا کے درمیان گوادر سی پیک کے بارے میں باتیں سن رہے ہیں۔ باتیں سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ باتیں 2 بار سنیں گے۔ آج کل ہر کوئی سی پیک کے بارے میں بات کرتا نظر آتا ہے۔ سی پیک چین اور پاکستان کے اقتصادی راہداری کا نام ہے جو شاہراہ ریشم کے بیچ میں ایک راستہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا یہ صرف ایک راستہ ہوگا جو دونوں ملکوں کو آپس میں ملائے گا؟ نہیں، سی پیک پروجیکٹ میں سڑکیں، ریلوے، پائپ لائنز، پن بجلی گھر کے علاوہ اور بھی بہت سے ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، تقریباً 3200 کلومیٹر طویل راہداری ہے جو ہمیں ایک معاشی قوت چین کے ساتھ جوڑ دے گی۔ تو اس سے ہمیں کس قسم کے سفر سے نجات ملے گی؟ یہ راستہ ہمیں 10,000 کلومیٹر طویل بحری سفر سے نجات دے گا۔ یہ منصوبہ کس جگہ پر تعمیر کیا جا رہا ہے؟ یہ چین کے سنکیانگ صوبے سے پاکستان کے جنوب مغربی شہر گوادر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس منصوبے سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان کی معیشت بہت مستحکم ہوگی۔ IMF کی پیشگوئی کے مطابق مجموعی قومی پیداوار متوقع طور پر 5% سے زیادہ بڑھ جائے گی، جو $988 ارب سے بڑھ کر 4,20 ارب تک پہنچ جائے گی۔ کیا اقتصادی فوائد کے علاوہ بھی کچھ حاصل ہوگا؟ ہاں، جغرافیائی حوالے سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کی دوسری ریاستوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر یہ منصوبہ اتنا فائدہ مند ہے تو راستے میں رکاوٹیں کیوں ہیں؟ بھارت کبھی بھی پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتا، اس منصوبے کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ منصوبہ کب مکمل ہونا چاہیے؟ یہ منصوبہ جلد مکمل ہونا چاہیے۔ یہ ہماری عسکری برتری کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔
آج کل ہر کوئی سی پیک کے بارے میں بات کرتا نظر آتا ہے۔ سی پیک چین اور پاکستان کے اقتصادی راہداری کا نام ہے جو شاہراہ ریشم کے بیچ میں ایک راستہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا یہ صرف ایک راستہ ہوگا جو دونوں ملکوں کو آپس میں ملائے گا؟ نہیں، سی پیک پروجیکٹ میں سڑکیں، ریلوے، پائپ لائنز، پن بجلی گھر کے علاوہ اور بھی بہت سے ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، تقریباً 3200 کلومیٹر طویل راہداری ہے جو ہمیں ایک معاشی قوت چین کے ساتھ جوڑ دے گی۔ تو اس سے ہمیں کس قسم کے سفر سے نجات ملے گی؟ یہ راستہ ہمیں 10,000 کلومیٹر طویل بحری سفر سے نجات دے گا۔ یہ منصوبہ کس جگہ پر تعمیر کیا جا رہا ہے؟ یہ چین کے سنکیانگ صوبے سے پاکستان کے جنوب مغربی شہر گوادر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس منصوبے سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان کی معیشت بہت مستحکم ہوگی۔ IMF کی پیشگوئی کے مطابق مجموعی قومی پیداوار متوقع طور پر 5% سے زیادہ بڑھ جائے گی، جو 988 ارب ڈالر سے بڑھ کر 4 خرب 20 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ کیا اقتصادی فوائد کے علاوہ بھی کچھ حاصل ہوگا؟ ہاں، جغرافیائی حوالے سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کی دوسری ریاستوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر یہ منصوبہ اتنا فائدہ مند ہے تو راستے میں رکاوٹیں کیوں ہیں؟ بھارت کبھی بھی پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتا، اس منصوبے کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ منصوبہ کب مکمل ہونا چاہیے؟ یہ منصوبہ جلد مکمل ہونا چاہیے، یہ ہماری عسکری برتری کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.